ایک افغان صحافی نے امریکہ کی جو غلط پالیسی ہے اس کو اس طرح واضح کیا ہے کہ پختون از اکول ٹو طالبان، طالبان از اکول ٹو القاعدہ. یہ امریکی مساوات ہے. اس امریکی مساوات ہی میں ساری خرابی ہے کہ جب آپ نے پختون کو طالبان کے مساوی کر دیا اور طالبان کو القاعدہ کے مساوی کر دیا اور وہ قابل گردن زدنی ہے اور ان کو حق حاصل نہیں ہے، اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، اس کو مارنا ہے، تو کیسے امن آ جائے گا جب اکثریت ہی کو آپ لوگوں نے اس انداز سے وہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے اب تو یہ چیز ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے والا ہے، لیکن امریکہ کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم شکست کے داغ کے ساتھ نہ نکلیں بلکہ مقاصد کے حصول کے دعوے کے ساتھ نکلیں. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ چاہتے ہیں، یہ پیٹریاس کے بیانات جب آپ دیکھ لیں آج کل، اس میں بڑی باتیں آ رہی کہ ہم کامیابی حاصل کر رہے ہیں، وہاں کامیابی حاصل ہو گئی، وہاں یہاں کامیابی. حالانکہ پیٹریاس سے پہلے میکرسٹل نے مرجا کا آپریشن کیا تھا. مرجا کا آپریشن بڑا آپریشن تھا، 20,000 آرمی نے اس میں حصہ لیا تھا، نیٹو اور یو ایس کے، اور وہ اس کو میکرسٹل نے رشتہ ہوا ناسور قرار دیا تھا. مرجا کو، لشکرگاہ کو رشتہ ہوا ناسور قرار دیا تھا. اور اس کے بعد اب پیٹریاس جو ہیں وہ مستقل دعوے کر رہے ہیں. تو یہ دعوے جو یہ کر رہے ہیں یہ دراصل ویتنام اسٹریٹجی ہے. ویتنام میں بھی یہ آخر وقت تک یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں، اور جب وہاں سے نکل رہے تھے تو اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیت کے نکل رہے ہیں، مقاصد حاصل کر کے نکل رہے ہیں. تو یہ افغانستان میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ ویتنام اسٹریٹجی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہیں وہ افغانستان سے شکست کے داغ کے ساتھ نہیں بلکہ مقاصد کے حصول کے ساتھ نکلنا چاہتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے مذاکرات کی، میں اس پہ کیا ہو رہا ہے اس پہ میں تھوڑی سی روشنی آپ کے سامنے ڈالنے کی کوشش کروں گا. مذاکرات میں امریکہ سب سے زیادہ عدم اعتماد پاکستان پہ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم ان کے حوالے کر لیتے ہیں کوئی چیز کے مذاکرات کر لو، تو یہ ہمارے بجائے اپنے لیے مذاکرات شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بجائے سعودی عرب کے ذریعے مذاکرات کیے جائیں. سعودی عرب نسبتاً زیادہ وفادار ہے ہمارا، اور اس کے چونکہ پڑوسی نہیں ہیں تو اس کے زیادہ انٹرسٹ بھی یہاں پہ نہیں ہے، اس لیے افغانستان میں سعودی عرب کے ذریعے سے. تو سعودی عرب نے امریکہ کو شرط پیش کی اور طالبان کو بھی شرط پیش کی کہ میں اس وقت مذاکرات کے لیے فیسیلیٹیشن دوں گا جب بڑے مولوی صاحب اعلان کریں کہ شیخ صاحب سے کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. بڑے مولوی صاحب شیخ صاحب کے ساتھ تمام رابطے منقطع کرنے کا اعلان کر لیں. جب بڑے مولوی صاحب کو یہ بات پہنچائی گئی، اس نے کہا میں نے 9/11 صاحب کے بعد ہی شیخ صاحب سے اپنا رابطہ ختم کر دیا ہے. بڑے مولوی صاحب ملا عمر ہیں اور شیخ صاحب اسامہ بن لادن ہیں. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے ٹف ٹائم مذاکرات میں مل رہے، بلکہ بڑے جوکس ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ امریکیوں نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا اور طویل عرصے تک مذاکرات کرتے رہے. آخر میں پتہ چلا کہ یہ تو وہ بندہ ہے ہی نہیں جس بندے کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. اور پھر اس پہ کہتے ہیں کہ اس کا الزام انہوں نے MI5 پہ ڈال دیا، برطانیہ کی MI5 پہ، کہ ان لوگوں نے ہمیں یہ بندہ دیا تھا کہ یہ وہ فلاں بندہ ہے، اس سے مذاکرات کرو. بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو فلاں بندہ ہے ہی نہیں. تو دوسری افغانیوں نے شرط پیش کر دی کہ ہم مذاکرات وہ لوگ کریں گے جن کو یونائٹڈ نیشن کی نیشنل جو سیکورٹی کونسل ہے یونائٹڈ نیشن کی، انہوں نے ان کی سر کی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے. تو جب تک یہ ان لوگوں کی، یہی ہمارے قابل اعتماد لوگ ہیں طالبان کے، اور یہی مذاکرات کریں گے، لیکن وہ تو زمین پہ آ نہیں سکتے. تو امریکیوں نے کہا کہ یہ تو زمین پہ آ نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ زمین پہ نہیں آ سکتے تو آپ ان کو زمین پہ لے آئیں اور قرارداد واپس لے لیں. تو امریکہ نے موومنٹ شروع کر دی کہ سیکورٹی کونسل سے وہ قرارداد واپس لے لیں کہ جس میں افغانیوں کی سر کی قیمت مقرر کی گئی تھی. لیکن روس نے ریزسٹ کیا کہ اگر یہ قرارداد آ گئی تو میں اس کو ویٹو کروں گا، اس لیے کہ میرے ساتھ جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی یہاں ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ اس پہ بھی زیادہ نہیں چلی بات. اس وقت پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ پاکستان کی جو پالیسی ہے ٹرائبل بیلٹ میں اور افغانستان میں، اس کو کلدیپ نیر نے، جو ہندوستان کے صحافی ہیں، بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ خرگوش کے ساتھ بھی دوڑنا ہے اور شکاری کتے کے ساتھ بھی دوڑنا ہے. خرگوش کو یہ تاثر دینا ہے کہ میں تو جی آپ کا ساتھ ہوں، اور شکاری کتے سے ساتھ دیتا یہ تاثر دینا ہے کہ میں تو آپ کا اتحادی ہوں. ایک طرف یہ امریکہ کا نان نیٹو الائی ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن ہے، اور دوسری طرف طالبان کو اپنا اسٹریٹجک ایسٹ سمجھ رہے ہیں. اسٹریٹجک ایسٹ تو ہماری اسٹریٹجی اساس ہیں جی، کیسے ان کو ان کے خلاف وہ کر لیں اور کس طرح کر لیں. تو یہ پاکستان کی پالیسی ہے اس وقت. اور یہ جو 10ویں سال میں ریزسٹنس داخل ہو گئی، اس کے پیچھے یقیناً
کوئی منصوبہ ساز ہیں, کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, کچھ ملٹری مائنڈ ہیں, کچھ فائنینشیل ریسورسز ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور جو اتنے بڑے کولیشن کو اس نے انگیج کر دیا ہے, تو وہ ضرور ہے. اس کا امریکیوں کو بھی علم ہے, لیکن ان کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں, اس لیے وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیس پروسیس کا ڈول ڈالا جا رہا تھا, امریکی چاہتے تھے کہ پاکستان کو سائیڈ لائن کریں, اور انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات بھی شروع کر دیں جس کو بر وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے چیک کر دیا, اور امریکیوں کو سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ پاکستان کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے ان کی ذہن میں یہ بات اب راسخ ہو گئی ہے کہ افغانستان کی چابی اسلام آباد کے اندر پڑی ہوئی ہے, پاکستان کے پاس ہے افغانستان کے حل کی چابی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 60% پختون باوجود بے انتہا شکایتوں کے پاکستان سے, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ کسی اور ملک کے پاس جائیں. افغانستان کے پڑوس میں چین ہے, افغانستان کے پڑوس میں کارس ہیں, سینٹرل ایشین ریپبلکس کارس, افغانستان کے پڑوس میں ایران ہیں, افغانستان کے پڑوس میں پاکستان ہے. ان سب میں سب سے مضبوط لنکس پٹنگ اور تاریخی اور جغرافیائی عوامل اور روابط وہ پاکستان کے ہیں. پاکستان کو ایک ایج حاصل ہے, پاکستان کو ایک اپر ہینڈ حاصل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانیوں کے پاس آپشن نہیں ہے کہ کس کے پاس جا سکے. ابھی ریسنٹلی حکمت یار صاحب کی ایک کتاب آئی ہے جس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہو. پشتو میں ہے, اردو میں ترجمہ ہوا ہے, ذرا اتنا اچھا ترجمہ نہیں ہے, لیکن اس میں ایک طرح کی اس کی سوانح حیات ہیں, اور اس کی سوانح حیات کی وہ حصہ کہ جب وہ تعلیمی ادارے سے فارغ ہو رہے ہیں وہاں تک کہ اس میں حالات قلم بند ہیں, ابتدائی زندگی سے لے کر جب مسلح ریزسٹنس شروع ہو رہی ہے. یعنی اس کا آخری صفحہ جو ہے وہ اس پہ ہے کہ میں نے اپنی بندوق لوڈ کر لی اور تیار ہو گیا فائر کرنے کے لیے, لیکن مجھے بچ نکلنے کا راستہ مل گیا یونیورسٹی سے اور میں نکل آیا. اسی پہ کتاب ختم ہو گئی. یعنی جیسے ہی ملٹری انگیجمنٹ میں ایکٹیویٹیز میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو کتاب کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے, دوسرے حصے کا بھی انتظار ہے. تو پہلے حصے میں اس نے اپنے خواب بیان کیے ہیں, خوابوں پہ وہ بہت یقین رکھتا ہے, کتاب سے بھی پتہ چلتا ہے, اس کے ساتھ جو ملنے جلنے لوگ ہیں اس سے بھی ان کے خواب سچے بھی ثابت ہوئے ہیں. ایک خواب لکھا ہے جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ افغانیوں کا, خصوصاً پشتونوں کا, ان کی لیڈرشپ کا ایران کے ساتھ نہیں بنتا, ایران کے پاس یہ نہیں جا سکتے. یہ میں ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو پڑوسی ممالک ہیں اس میں کس کو اپر ہینڈ حاصل ہے, کس کو ایج حاصل ہے, تو اس کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات پیش کراں. اس نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہیں بندوقیں ہیں اور ہم بھوکے ہیں, اور ہم ایک ایسے باغ میں داخل ہو گئے کہ جس میں کچھ پکے ہوئے پل ہیں درختوں میں, اور کچھ پل ایسے ہیں جو ابھی پکے ہوئے نہیں ہیں بلکہ کچے ہیں. تو ہم نے پکے ہوئے پل کھائے اور کچے پل جو ہیں وہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیے کہ یہ مستقبل میں کام آئے. اس سے میں نے یہ اخذ کیا کہ ہم یہ روسیوں کے خلاف مسلح جدوجہد سے پہلے کا خواب تھا کہ ہم روسیوں کے خلاف مسلح جدوجہد کریں گے, اور اس میں ہمیں امداد ملے گی, کچھ تیار امداد ملے گی, کچھ فوراً ملے گی اور کچھ بعد میں ملے گی. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے ریسنٹلی کہ ہم ایران نے افغانستان کے اوپر حملہ کر دیا اور ہم افغانی ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں جس میں خود بھی شامل ہوں. یہ ان کا خواب ہے, اس کی کتاب پبلش ہو چکی ہے, ظاہر ہے سب لوگ پڑھ رہے ہیں. تو یہ میں واضح کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو ایج حاصل ہیں, جو اپر ہینڈ حاصل ہیں, وہ پاکستان کو حاصل ہے, لیکن پاکستان کا اپنا ایک مسئلہ ہے. پاکستان کی فوج کی جو اپروچ ہے وہ نیشنلسٹک ہے, نظریاتی نہیں. نیشنلسٹک اپروچ کے ساتھ پاکستانی فوج جو ہیں وہ اس نے منصوبے بھی ڈیزائن کیے ہیں, وہ ایکٹیویٹی بھی کر رہی ہیں, نظریاتی اپروچ کے ساتھ نہیں ہیں. اور جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا تصور ہے وہ ان کے ذہنوں میں کار فرما ہیں. اور میں اگر کل کی بات کروں تو جو افغانیوں کا نقطہ نظر ہے اور جو نظر بھی آ رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی یہ کسی حد تک یہ چاہتی ہے کہ افغانستان ہمارا سیٹلائٹ اسٹیٹ ہو.